یہ بتائیے کہ ازبک صدر آ رہے ہیں، وہ کیا ان کے دورے کے مقاصد ہیں اور کیا کوئی ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ یا کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک بہت ہی زبردست یہ کام ہونے جا رہا ہے. بہت سارے لوگ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ فوکس عدم اعتماد ہے، اپوزیشن ہے، احتجاج ہے. ظاہر ہے کہ یہ فوکس ہے اور پالیٹکس بکتی ہے پاکستان کے ٹیلی ویژنس کی، میڈیا کی سکرینز کے اوپر. لیکن یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جو پالیسی ہے، دیکھیں ہم نے بھی یہ نعرے سنے تھے، اس حکومت نے کہا کہ ہم جیو پالیٹکس سے مکس کی طرف شفٹ کر رہے ہیں، لیکن اب کوئی تھوڑا سا اس کا عملی جو آغاز ہے وہ نظر آتا ہے. فروری کا مہینہ بہت اہم تھا اس کے لیے، اور اب مارچ کا پہلا ہفتہ بہت اہم ہے. یہ جو 2 دورے ہوئے وزیر اعظم کے، ایک چین کا ہوا اور اس کے بعد روس کا. چین کے ساتھ تو پاکستان ہمیشہ سے اسٹریٹجیکلی الائنڈ رہا ہے. روس کے ساتھ اوپن اپ ہونا، اور پھر جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ. دیکھیں یہ جو آ رہے ہیں شوکت مرزیوف، یہ 2016 کے بعد یہ صدر منتخب ہوئے تھے، پہلا دورہ ہے ان کا. ایک تو 30 سال مکمل ہو رہے ہیں پاکستان کے اور ازبکستان کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے، اس کا موقع ہوگا. یہ اسٹیٹ وزٹ ہے، وہ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے فارن منسٹر، ان کے کیبنٹ کے لوگ، ان کے بزنس مین، ان کے میڈیا کے لوگ وہ اس میں شامل ہوں گے. 1-on-1 میٹنگ ہوگی، ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوں گی. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ اس میں سائن ہونے جا رہا ہے. بائیلیٹرل ٹرانزٹ ٹریڈ کا ایگریمنٹ سائن ہونے جا رہا ہے. ملٹیپل ایم او یوز اور ایگریمنٹس ہوں گے جن کی تفصیل ہمیں ابھی تو ظاہر ہے کہ اس طرح پبلکلی اناؤنس نہیں کی جا رہی، لیکن جو سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس دورے میں جو ایون ٹرانس افغان ریلوے نیٹ ورک ہے، اس کی جو ٹرین لائن بچھانے کا، آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر میں گزشتہ برس جب ان کے ازبک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آئے تھے پاکستان، اس وقت 4 ٹرکس جو ہیں وہ افغانستان کے راستے ازبکستان سے پاکستان. اب یہ ٹریڈ روٹ جو ہے وہ باقاعدہ جاری، یعنی کہ چلنے لگا ہے، اور ازبکستان اور پاکستان کے درمیان اس راستے سے تجارت ہوگی. جو ٹرانس افغان ریلوے ہے وہ گزشتہ برس فروری میں سائن ہوا تھا. اس وقت طالبان کی حکومت نہیں آئی تھی، طالبان پاور میں نہیں تھے. 573 کلومیٹر کی یہ جو ہے وہ ریل لائن ہوگی. آلریڈی جو ترمز کا ریجن ہے، سٹی ہے، وہ مزار شریف کے ساتھ کنیکٹڈ ہے افغانستان میں. اب وہاں سے ریلوے نیٹ ورک بچھانے کی بات ہو رہی ہے کہ مزار شریف سے کابل اور کابل سے پشاور. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، کارس ریجن ہے، اس تک رسائی مل جائے گی. تب آپ اس کو جب کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان روس میں جب موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا ایک پالیسی شفٹ ہے اور ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ، رشین مارکیٹس اور پھر جو یورپین مارکیٹس ہیں وہ اس راستے سے جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اگر کوئی پریکٹیکل سٹیپ ہو سکتا تھا تو وہ یہی ہے. 3 اور 4 تاریخ کو وہ یہاں موجود ہوں گے. تو آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ. اور اس کے ساتھ جی صدیقہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بس وہ لاسٹ جو ہمارے ایک ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے جو اسلام آباد میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے، وہ کتنا بڑا بریک تھرو لا سکتی ہے اس وقت؟ یہ سارا بہت اہم ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان کا جس وقت دورہ ہوا روس کا، اس وقت سب لوگ جو ہے وہ کارپیٹ کا سائز ماپ رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کتنا اچھا پروٹوکول ملا، ملاقات ہو گئی، آ گئے چلے گئے، اس کے اوپر باتیں ہوتی رہی. یوکرین کا ظاہرہ مسئلہ چل رہا تھا، تو جو فوکس تھا دورے کا وہ تھوڑا سا ہمارے میڈیا کا ڈیفرنٹ تھا، لیکن ایک بہت ہی انڈر رپورٹڈ ایونٹ رہا اس میں. وہ تھا وزیر اعظم عمران خان نے جس وقت جو بڑے بڑے رشین بزنس مین ہیں ان کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے ایک بات کی کہ اسلام آباد میں سرمایہ کاری کانفرنس ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، آپ آئیں اور دیکھیں کہ پاکستان کس طریقے سے تبدیل ہو رہا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ اپنی پالیسی میں ایک شفٹ لے کر آیا. ہم جیو اکنامکس کی طرف جا رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کے دروازے روسی بزنس مین کے لیے کھولنے جا رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد میں نے چیک کیا یہاں پر، تو ابھی یہ پتا چل رہا ہے کہ 30 مارچ کو جو ہے وہ ایک 2 روزہ سرمایہ کاری سمٹ کا انعقاد پاکستان کرنے جا رہا ہے، اور 500 کے قریب بہت بڑے انویسٹر جو ہیں وہ افریقن کنٹریز سے، سینٹرل ایشین ریپبلک سے، رشیا سے، چائنا سے، وہ اس میں شرکت کریں گے. لیٹس سی کہ ظاہر ہے کہ ایک ماحول جو ہے وہ اس وقت انٹرنیشنلی بنا ہوا ہے پابندیوں کا، اور روس کے حوالے سے وہ چل رہا ہے. لیکن آئی تھنک کہ اگر رشین بزنس مین کے اوپر اور رشین گورنمنٹ کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں انٹرنیشنلی، تو ان کا رخ کن ممالک کے طرف ہوگا جو ان کو ویلکم کر رہے ہیں. تو پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نہیں پکس کر رہے سائیڈز، اور ہم
اس میں نیوٹرل رہیں گے اور اب ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے, سب کے ساتھ جو ہے وہ ہم تعلقات بھی رکھیں گے اور بزنس بھی رکھیں گے, اور انہوں نے دعوت دے دی. تو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. لیٹس سی کہ 30 مارچ کو یہ جو سرمایہ کاری کانفرنس ہو رہی ہے کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب تو بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں, ریلیف پیکج بھی دیا ہے عوام کو. اب کہنے کو تو کہا جا رہا تھا کہ 3-4 منتھس کے لیے ریلیف عوام کے لیے ہوگا, لیکن جو ابھی آپ ایسا ڈیولپمنٹس بتا رہے ہیں جو بھی مارچ کے مہینے میں ہونے جا رہی ہیں, وہ آگے 4-5 مہینوں کے بعد اگر اس کے ہم ریزلٹس دیکھیں تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت فروٹفل ہو سکتا ہے اور ہم دوبارہ سے ایک ہماری اپنی اکانومی میں ریز دیکھیں گے؟ اور اس کو میں آگے تھوڑا سا بڑھا کے یہ بھی سوال کروں کہ ایسے وقت میں جب جو انویسٹرز ہیں, جو بزنس مین ہیں رشیا کے, ان کے اوپر باقی ملکوں میں مغربی ممالک میں پابندیاں لگ رہی ہیں, تو کتنے چانسز ہیں کہ وہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں اور یہاں پہ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہو؟ دیکھیں, ظاہر ہے کہ جب بھی پابندیاں لگتی ہیں کسی ملک پر, اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور پاکستان, ظاہر ہے کہ پاکستان کو بھی یہ ایک بڑا پرخار قسم کا راستہ ہے, یہ بڑا ایک ٹائٹ روپ ہے اور آپ نے اس کے اوپر چلنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے ملکی مفاد میں رہتے ہوئے کہ پاکستان اس سارے معاملے میں یہ جو ایک جائنٹس کی لڑائی ہے, جو امریکہ اور اس کی جو سرد جنگ کا ماحول ہے چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ, تو باقاعدہ اس وقت ڈائریکٹ ایک ملٹری کنفرنٹیشن ہے امریکہ کے قریب, ایک بہت ہی قریبی اتحادی کی. اس ساری سچویشن میں پاکستان نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا گین ہو سکتا ہے. اور جو پابندیوں والا معاملہ ہے, ظاہر ہے کہ جب فوکس جس طرح اب یہ پراسپیکٹ نظر آ رہا ہے واضح طور پر کہ چین کیونکہ اس سارے معاملے میں امریکہ اور اس کے کیمپ کا ساتھ نہیں دے رہا, وہ روس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور جو روس کے صدر کی اور ان کی ورچوئل میٹنگ ہوئی تھی دسمبر کے مہینے میں, اور پھر فروری میں ان کی ملاقات ہوئی, انہوں نے تو طے کیا کہ ہم ایک پیرالل فائنینشیل سسٹم, تاکہ ان پابندیوں کا جو ڈراوا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ہم اس سے جان چھڑا سکیں. تو ظاہر ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ ان کے درمیان ایک بوسٹ آئے گا بائی لیٹرل ٹریڈ کا. آبویسلی جب رشیا کے ساتھ کوئی اور ٹریڈ نہیں کر رہا, پابندیاں لگا رہا ہے, وہاں سے ایپل, ڈیل, انٹیل, شیل, یہ سارے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں. جو سوشل میڈیا ایپس ہیں, نیٹ فلکس کہہ رہا ہے کہ ہم سروسز نہیں دیں گے, یوٹیوب کہہ رہا ہے کہ ہم پیمنٹس نہیں کریں گے, گوگل. یہی تمام جو آپ بتا رہے ہیں سروسز جو میں باقی دوسری سائٹ سے آ رہی ہیں, تو اگر ہم رشین سائٹ کے ساتھ ٹریڈ کریں گے تو ہمیں یہاں سے کوئی نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا اور ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیں, یہ تو گیج کرنا پڑے گا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مجھے جو میری فیلنگ ہے یا جو میری ریڈنگ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے وہاں سے واپس آنے کے بعد اور اس کانفلکٹ کے اتنے زیادہ بلو اپ کرنے کے بعد, ان تمام پابندیوں کے اعلان کے بعد, جو 2 روز پہلے خطاب کیا, اس خطاب میں جو انہوں نے گفتگو کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم رشیا سے گندم امپورٹ کریں گے, ہم رشیا سے گیس, آئل اینڈ گیس کے جو ہے وہ معاہدے کریں گے اور وہ یہ سب کچھ چلائیں گے, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان پابندیوں کے لیے, ظاہر ہے کہ بہت سارے حل بھی ہوتے ہیں, آپ درمیانی راستہ بھی نکالتے ہیں, طریقہ کار بھی ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو کر لیا گیا ہے, اس کا طریقہ کار ہمارا بورڈ آف انویسٹمنٹ کیا نکالتا ہے, پاکستان کی جو متعلقہ وزارتیں ہیں, ہمارا وزارت خارجہ ہے, وہ کیا نکالتا ہے, دیٹ ہیز ٹو بی سین. اب ہماری منسٹریز اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتی ہے کہ ہم ایک بیلنسڈ ریلیشن جو ہے وہ لے کر چلیں دونوں سائڈز پہ, تاکہ ہمیں بھی کنٹری کسی کا نقصان نہ ہو.